آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی بات میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت نئے عہد نامے میں رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 6 آیت مقدسہ سے اس کی 11ویں آیت مقدسہ تک آج کی تلاوت نئے عہد نامے میں اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت مقدسہ سے 11ویں آیت مقدسہ تک۔ جن کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے وہ سامنے سکرین میں سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ لکھا ہے، پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، آئے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ خداوند کا شکر ہو اس کے کلام کے لیے، آمین۔ پچھلی جمعرات کو یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کی عید منائی گئی، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ہم اس پر کلام کے حصے کو نہیں سیکھ سکے، موقع نہیں ملا، لیکن میں نے مناسب جانا کہ آج ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ بنی اسرائیل قوم میں جب اس کی تاریخ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو 40 کا عدد بڑا اہم ہے۔ 40 دن تک نوح کے زمانے میں بارش ہوئی، 40 دن اور 40 رات، 371 دن کشتی پانی پر تیرتی رہی، 40 دن کا یسوع نے روزہ رکھا، 40 دن مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد شاگردوں کے ساتھ رہا۔ اس طور سے کئی دفعہ 40 کے عدد کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ اور جب یسوع کو مردوں میں سے زندہ ہوئے 40واں دن ہوا تو یہ واقعہ پیش ہوا اور جدائی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ لوگ روتے ہیں، لوگ چلاتے ہیں۔ میں خاص طور پر ایئرپورٹس پر ایسا دیکھتا ہوں، جب میں باہر جاتا ہوں تو ایئرپورٹ پر بڑا جو چھوڑنے آتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں، رولا ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ابا چلا، چاچا چلا، پھوپھی چلی، تو رونا دھونا شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک ہستی ان سے جدا ہو رہی ہے، حالات یہاں پر فرق ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل قوم نے 2 واقعات ایسے دیکھے تھے۔ پیدائش کی کتاب کے 5ویں باب میں ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہوتا تھا۔ کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب کے 5ویں باب میں لکھا ہے، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ یہ پہلا واقعہ ہے پیدائش کی کتاب میں جس کا ذکر ملتا ہے۔ اور پھر دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ہنوک کے بعد جو دوسرا شخص آسمان پر اٹھائے گا وہ ایلیا ہے، اور اس کا ہمیں دوسرے سلاطین
کہ دوسرے باب میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے. کلام مقدس میں دوسرا سلاطین اس کا دوسرا باب بیان کرتا ہے ایلیا کا آسمان پر اٹھایا جانا. اور جب خداوند ایلیا کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا تو ایسا ہوا کہ ایلیا الیشا کے ساتھ لے کر جلال سے چلا. اس سے میں جب خدا سے آسمان پر اٹھانے والے میں بڑا شکر گزار ہوں خدا کا کہ میں نے وہ پہاڑ وہ جگہ دیکھی ہے جہاں سے ایلیا آسمان پر اٹھایا گیا. میں اس پہاڑ پر گیا اور میں جب پہاڑ پر چل رہا تھا میں کہہ رہا تھا کدی میں ہی نہ اٹھ جاؤں. خدا اٹھا لیتا ہے اپنے لوگوں کو. میں اتنا خوش تھا کہ میرا دل باغ ہو رہا تھا اور میں کلام جو آج میرے ہاتھ میں ہے وہاں خاص طور پر جا کے جہاں ایلیا آسمان پر گیا میں نے وہاں پر کھڑے ہو کے خدا کا شکر ادا کیا جو بائبل میرے اور آپ کے ہاتھ میں یہ زندہ خدا کا زندہ کلام ہے. یہ سچا ہے. اس میں سارے واقعات جو لکھے ہیں وہ سچائی پر مبنی ہے. میں نے اس بات کو ایلیا کے اس پہاڑ پر کھڑے ہو کے سیکھا. اور پھر بنی اسرائیل قوم ایسے واقعات سے واقف تھی. وہ آسمان پر جاتے ہوئے پہلے دیکھ چکے تھے. اور جب یہ دوسرا سلاطین کے دوسرے باب کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں انبیاء زادوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے اور وہاں پر اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ ان کو روح نے پہلے سے آگاہی کر دی تھی کہ ایلیا آسمان پر چلا جائے گا. وہ الیشا کو کہتے ہیں کہ تجھے پتہ ہے آج ایلیا نے تیرے سے جدا ہو جانا ہے. اس علاقے میں جتنے لوگ تھے جتنے خدا کے لوگ تھے انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ آج ایلیا نے ہم سے جدا ہو جانا ہے. انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ آج ایلیا نے الیشا سے جدا ہو جانا ہے. اس لیے ایلیا کو وہ کہتے ہیں کہ تجھے پتہ ہے کہ آج تیرے استاد نے تجھ سے جدا ہو جانا ہے. اور وہ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا, اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. وہ جب یردن میں سے گزرتے ہیں ایلیا اپنے کپڑے کو یردن پر مارتا ہے, یردن 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے, وہ یردن میں سے باہر گزر جاتے ہیں. اور وہاں پر آ کر جب اس پہاڑ پر ایلیا چڑھتا ہے تو کلام اس بات کو بیان کرتا ہے آگ کا بگولا آیا اور ایلیا کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. یہ 2 واقعات بنی اسرائیل قوم اس سے واقف ہے. بنی اسرائیل قوم اس کو جانتے ہیں. اور تیسرا واقعہ جو آج سے 2000 سال پہلے آج ہی کے دن واقعہ ہوا وہ بڑا عجیب ہے. کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جب یسوع کو 39واں 40واں دن ہوا تو شاگرد سارے جمع تھے, شاگرد سارے اکٹھے تھے. کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ پہلے باب کی 6 آیت میں رسولوں کے مال کی کہ کس طرح یہ واقعہ پیش آتا ہے, کس طرح یہ کام ہوتا ہے. کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جب وہ جمع تھے تو شاگرد اس وقت بھی یسوع سے پوچھتے ہیں, یسوع سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں اور حالات کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں, آنے والے واقعات کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں. لیکن یہاں پر ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یسوع نے بتاتے ہیں کہ پوچھتے ہیں. پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے پوچھا کیا خداوند کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں. شاگرد جاننا چاہتے ہیں, شاگرد اس بات سے واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن کلام مقدس میں سے ہم سیکھتے ہیں کہ یسوع کہتا ہے کہ ان باتوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے, آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. اور آج کے کلام میں سے پہلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کل بھی پرسوں بھی میں نے ایک بات کی تھی, آج پھر آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں. جہاں پر کلام خاموش ہے ہمیں اپنی زبان بند رکھنی چاہیے. اس دنیا میں کئی دفعہ کئی لوگ ایسے آئے ہیں, کئیوں نے پیشگوئیاں کی ہے کہ اگلے مہینے قیامت آ جانی ہے, اگلے سال قیامت آ جانی ہے, اگلے مہینے قیامت آ جانی ہے. اور یاد رکھو آج تک
کلام مقدس میں اس بات کا میں پھر سے بتانا چاہتا ہوں. کلام مقدس میں اس بات کا بیان کیا گیا. اس نے ان سے کہا ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو جانیں. جو خدا کے اختیار میں ہے وہ خدا کے اختیار میں ہی ہے. ان کے جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. اور میں بیان کر رہا تھا کہ 40 کا عدد بڑا ضروری ہے. 40 سال بنی اسرائیل قوم ملک مصر سے جب نکلے تو بیابانی وارگ میں رہے اور یسوع 40 دن بیابان میں رہا. اور یہ واقعہ جو رونما ہوا ہے یہ زیتون کے پہاڑ پر کا واقعہ ہے. اور میں نے وہ فلم دیکھی ہے. اس جگہ کو میں نے دیکھا ہے. 12x12 کے کمرہ ہے جہاں پر ایک پتھر پڑا ہے اندر اس چرچ میں یا اس کمرے میں. اندر ایک پتھر پڑا ہے جس پر پاؤں کے نشان ہیں. شاید آپ نے کسی نے میرے ٹک ٹاک پر میں نے وہ ویڈیو لگائی ہے جس میں اس جگہ کا سفیر پروفیسر سفیر صاحب نے اس جگہ پر جب گئے روزوں میں تو انہوں نے اس کی فلم بنائی. اور میں نے وہ جگہ دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے اس فلم میں کہ جس جگہ سے یسوع آسمان پر گئے اس جگہ پر ایک چرچ بنا ہوا ہے اور اس کے اندر ایک اتنا سا جگہ ہے جس کے اندر ایک پتھر لگا ہوا ہے. پتھر کے اوپر پاؤں کے نشان ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جب یسوع آسمان پر گیا تو یہ نشان اس کے ہیں. اور اسی جگہ کے اوپر رسولوں کے دیکھتے دیکھتے وہ آسمان پر اڑ گیا, آسمان پر چلا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یسوع جب دوبارہ آئے گا تو یسوع اسی زیتون کے پہاڑ پر دوبارہ آئے گا. اسی جگہ پر یسوع جہاں سے اڑ کر گیا تھا, یسوع جہاں پر آسمان سے گیا تھا, یسوع جس جگہ سے اس نے آسمان کی طرف سینڈ کیا تھا آسمان کی طرف, اسی جگہ پر دوبارہ آئے گا. اور میں نہیں جانتا کب آئے گا, میں نہیں جانتا کب آئے گا, لیکن ایک بات میں جانتا ہوں جب بھی آئے گا, جب بھی میرا یسوع کا ہے, آپ بھی اور میں بھی ہوا میں اڑ کر یسوع کا استقبال کریں گے. اگر میرے زندہ ہوتے ہوئے آ گیا تو میں زندہ آسمان کی طرف اڑ جاؤں گا. شاید تھوڑے چ بھی کئی نال میرے ہون, شاید آپ بھی آسمان پر جو ایمان رکھتے ہیں یاد رکھیں وہ ہوا میں اڑ کر یسوع کا استقبال کریں گے. اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس جگہ سے یسوع آسمان پر گیا اسی جگہ پر دوبارہ آئے گا, زیتون کے اس پہاڑ پر. یہ جس جگہ سے یسوع آسمان پر گیا اسی جگہ دوبارہ آئے گا. اور اسی پہاڑ پر ہم اسے دیکھتے ہیں, اس کے دکھ بھی شروع ہوتے ہیں. یہ یروشلم سے کوئی سبت کی منزل پر ہے. سبت کی منزل جو ہوتی ہے وہ 1000 فٹ کے قریب ہوتی ہے. یہ سبت کی منزل یعنی تقریباً 1.5 کلومیٹر سفر, اس کو سبت کی منزل کہتے ہیں. یہ یروشلم سے تقریباً ایک سبت کی منزل پر یہ واقعہ ہے. اور جب ہم کلام مقدس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یسوع نے کہتے ہیں لیکن جب روح تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ اس واقعے کے 10 دن بعد رسولوں پر روح القدس نازل ہوتا ہے. اور میں اس بات کا بتانا چاہتا ہوں کہ جو خاص طور پر کلیسیا کی ابتدا ہوئی ہے وہ عید پینتیکوست والے دن ہوئے ہیں. اور جو پرسوں اتوار آ رہا ہے عالمگیر کلیسیا ہم سب عید پینتیکوست منائیں گے. پینتیکوست والی عید ہم منائیں گے اور اسی پر میں کلام سناؤں گا اور اسی عید کو ہم منائیں گے. اور ضرور مہربانی کر کے اتوار کی عبادت میں ضرور رہے گا. یہ بڑی عید ہے, اس دن کلیسیا کا جنم ہوا تھا, کلیسیا اس دن پیدا ہوئی تھی عید پینتیکوست والے دن. اس سے پہلے یسوع مقدس متی کے 20ویں باب میں نے سکھایا تھا روزوں کے دوران کہ یسوع اپنے شاگردوں کو بلاتا ہے اور ان پر پھونکتا ہے, انہیں کہتا ہے کہ روح القدس لو. وہ میں نے بیان کیا تھا کہ وہ پوری معمولی نہیں تھی لیکن وہ روح القدس یسوع نے پھونک مار کر انہیں دیا. اور
پھر یہاں پر ہم کلام مقدس میں سے سیکھتے ہیں یسوع نے کہتا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، اس کا مطلب ہے شاگردوں کو یسوع ایک اچھی خبر دیتا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا۔ اور ایک بات اور میں سکھانا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے یاد رکھیں، آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں ذرا آج غور سے سنیے گا میری بات، جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ سب میں خدا کا روح کام کرتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ میں خدا کا روح کام کرتا ہے، اور جو میں بات کرنے والا ہوں غور سے سنیے گا، کوئی بھی بغیر روح کی مدد کے یسوع کو خدا کا بیٹا نہیں کہہ سکتا۔ یہ بالکل بنیادی بات ہے، بغیر روح کو اس کی مدد سے کوئی یسوع کو خدا کا بیٹا نہیں کہہ سکتا، اور جو یسوع کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں ان میں خدا کا روح کام کرتا ہے۔ وہ غیر زبانیں بولتے ہیں یا نہیں بولتے، ان کے وسیلے سے معجزات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن اگر وہ یسوع کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں ان میں خدا کا روح کام کرتا ہے۔ اور یہاں پر بھی کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ یسوع نے اسے کہا لیکن جب روح تم پر نازل ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ یسوع شاگردوں کو ایک اچھی خبر دے رہے ہیں کہ تم کو روح القدس انعام میں دیا جائے گا، روح القدس تمہاری زندگی میں نازل ہوگا اور تم قوت پاؤ گے۔ دوسری خوشخبری ان کے لیے ہے کہ تم قوت پاؤ گے۔ اور یاد رکھیں کہ میں نے بیان کیا کہ روح القدس ہم سبوں کی زندگی میں کام کرتا ہے جو یسوع کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن جب ہم اس کی نعمتوں اور برکتوں کو مانگتے ہیں تو وہ روح القدس ہمیں اپنی نعمتیں اور برکتیں خدا کے وسیلے سے ہمیں روح القدس کی برکتیں اور نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ ہم کئی دفعہ نعمتوں اور برکتوں کو مانگتے ہی نہیں، اس لیے رسول جب اس کے پاس کھڑے ہیں سارے تو یسوع نے کہہ رہا ہے تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ سامریہ بلکہ زمین کے انتہا تک میرے گواہ ہو گئے۔ اور اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے حصے میں گنڈ فارس بادشاہ کے دور حکومت میں جو یسوع کا شاگرد آیا تھا اسے رسول ہند بھی کہتے ہیں، جسے توما رسول ہند کہتے ہیں۔ وہ آج سے 2000 سال پہلے یسوع کے اس حکم کو سن کر یسوع جب آسمان پر جانے لگا تو اس نے جو انہیں کہا تھا کہ تم دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے، پھر وہ اپنے چلتا ہوا، اس وقت کوئی سفر آسان نہیں تھا، کوئی سفر اتنا آسان نہیں تھا، وہ چلتا ہوا میرے اور آپ کے دیش پاکستان میں بھی آیا اور یہاں پر آ کر اس نے قیام کیا۔ اور تیسری بات یسوع کہتا ہے زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے، اور خدا کا شکر ہے کہ اس کی گواہی جیسے اس نے پیشگوئی کی تھی، اس نے کہا تھا اور زمین کی انتہا تک میرے یسوع کی گواہی پہنچ رہی ہے، زمین کی انتہا تک میرے یسوع کی گواہی جاری۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر میں اور آپ اپنے آپ کو یسوع کا شاگرد کہتے ہیں تو میری اور آپ کی بھی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی گواہی دیں۔ اور بات جو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ تمہارے کاموں کو دیکھ کر جانے کہ تم میرے شاگرد ہو، یہ گواہی ہے۔ ہمارے کاموں کے وسیلے سے، ہماری زندگی کے وسیلے سے ہماری گواہی ہونی چاہیے۔ اور کئی دفعہ میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھر جاتا ہے جب لوگ آ کر مجھے گواہیاں دیتے ہیں کہ میرے کام کی وجہ سے، میرے ایمانداری کی وجہ سے یہ بات۔ اور میں پڑھ رہا تھا ایک واقعہ، ایک رکشے والا ایک شخص اس پہ بیٹھتا ہے اور جاتا ہے شام کو، اور وہ جو پیسے لیتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور جب رات کو واپس آتا ہے ایک اور رکشے پر تو رکشے والا اس سے جو پیسے لیتا ہے وہ اس سے آدھے ہوتے ہیں۔ دونوں رکشوں کا میٹر اب تو نہیں ہے لیکن یہ پرانا واقعہ ہے، تو اس رکشے کا میٹر، دونوں کے میٹر تھے، اور جو شام کو آیا اس نے اس سے آدھے پیسے لیے۔ اس نے کہا میں تو چند گھنٹے پہلے گیا ہوں، اس نے اتنے پیسے لیے۔ اس نے کہا میں نے اتنے لینے ہیں کیونکہ میں مسیحی ہوں، اور یہ ہماری گواہی ہے، یہ ہماری گواہی ہے۔ لوگ تمہارے کاموں کو دیکھ کر جانے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اور کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ لوگ تمہارے کاموں کو دیکھ کر جانے کہ تم میرے شاگرد ہو، زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے۔ اور گواہی ہم نے کیا دینی ہے؟ یسوع کی گواہی میں نے اور آپ نے دینی ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور آسمان پر چلا گیا ہے، یہ گواہی ہم نے دینی ہے۔ دنیا کو گواہی کیا دینی ہے؟ کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ میرے یسوع کو اپنے اندر قبر نہیں رکھ سکی، میرا یسوع فاتحانہ طور پر مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھا ہے اور جا کر آسمان پر خدا کی دائنی طرف بیٹھ گیا۔ اس بات کی گواہی ہم نے دینی ہے۔
اس بات کی گواہی ہم نے دینی ہے. کلام مقدس کہتا ہے کہ تم دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. اور کلام مقدس میں لکھا یہ کہہ کر ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا. اوپر اٹھا لیا گیا. میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسا عجیب واقعہ ہے, یہ کیسا عجیب واقعہ ہے کہ یسوع کے 11-12 شاگرد کھڑے ہیں اور وہ ان کے ساتھ باتیں کرتا کرتا یوں آسمان پر اٹھایا جا رہا ہے. میں سوچ رہا تھا یہ کیسا واقعہ ہوگا. ہم جاتے ہیں جہازوں پر بیٹھتے ہیں, آسمان کی طرف اڑ جاتے ہیں, اور جہاز بھی بادلوں سے اوپر اڑتا ہے 40,000 فٹ کی بلندی پر. بڑے جہاز جو ہیں 40-42,000 فٹ کی بلندی پر جا رہا ہوتا ہے. اور یہاں پر بھی ایک واقعہ ہوا ہے, اور واقعہ کیا ہے کہ وہ ان کے دیکھتے دیکھتے آسمان پر اڑنا شروع ہو گیا. اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ابھی تک جہاز اب آزاد نہیں ہوئے تھے. یاد رکھیں جہاز بہت بعد میں بنے ہیں. اس سے پہلے یاد رکھیں کہ خدا کے لوگ اس سے پہلے بھی اڑ سکتے تھے. جہاز اب اڑتے ہیں لیکن خدا کے لوگ اس سے پہلے بھی بلند ہو سکتے تھے. کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے. ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر آسمان پر اٹھا لیا گیا اور بدری نے اسے ان کی آنکھوں سے چھپا لیا. بادل اپنا کام کرتے ہیں اور بادل اسے آ کر چھپا لیتے ہیں. اور کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے ان کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 فرشتے, 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے. جب وہ آسمان پر چلا گیا تو کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ 2 فرشتے یسوع نے بھیجے. اور یاد رکھیں کہ میرے یسوع کی باتیں فرشتے مانتے ہیں, میرے یسوع کی خدمت فرشتے کرتے ہیں, میرے یسوع کی پیدائش پر بھی فرشتے متحرک تھے, میرے یسوع کی قبر پر بھی فرشتے بیٹھے تھے, اور میرے یسوع کے آسمان پر جانے کے ساتھ بھی فرشتے نیچے بیٹھے تھے. اور یاد رکھیں 2 فرشتے کیوں آئے. 2 کی پہلے نمبر پر تو 2 کی گواہی پکی مانی جاتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کیوں فرشتے آئے. یہ بڑی خاص بات ہے. اس کی قبر پر بھی فرشتے, جب وہ آسمان پر جا رہا ہے پھر فرشتے. وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے تابع فرمان ہیں. ہم اس بات کو دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ آسمان پر چلا گیا. اور کلام مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے کہ دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے. یاد رکھیں جو اگلی بات بتانا چاہتا ہوں, 2 فرشتے آئے اور کلام مقدس یہ بیان کرتے ہیں ان کے پاس آ کھڑے ہوئے, ان کے پاس آ کھڑے ہوئے. اور جو آج بھی خدا ان کے ساتھ چلتے ہیں, خدا ان کی رہنمائی فرشتوں کے ذریعے سے, خوابوں کے ذریعے سے اور اپنے آپ کے ذریعے سے کرتا ہے. اور وہ ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے گلیلی مردوں تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو. فرشتے یسوع نے بھیجے اور وہ آ کر انہیں بتاتے ہیں تم کیوں گلیلی مرد, کیونکہ یسوع کے 11 شاگرد گلیل کے صوبہ گلیل کے ساتھ تعلق رکھتے تھے, اس لیے انہیں گلیلی مردوں کہا جاتا ہے. اور فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم آسمان کی طرف کیوں دیکھتے ہو, ان سے سوال کرتے ہیں. اور وہ انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ آسمان کی طرف نہ دیکھو, اپنی آنکھیں اوپر نہ کرو. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کام میں مصروف ہو جاؤ. تو کام کیا ہے جو یسوع نے بتایا تھا کہ تم ساری دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو. ساری دنیا میں جا کر وہ کہتے ہیں کہ تم کیوں کھڑے ہو, اور کہنے لگے اے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے ہو آسمان کی طرف دیکھتے ہو. یہ یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا. وہ کہتے ہیں آسمان پر نہ دیکھو, یہ یسوع پھر آئے گا لیکن اس کے آنے سے پہلے
تمہاری ڈیوٹی جو اس نے لگائی ہے. اور ڈیوٹی کیا لگاتا ہے یسوع؟ کیا کلام مقدس بیان کرتا ہے؟ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ خاص طور پہ میں پھر سے پڑھتا ہوں. یسوع نے انہیں کہا لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ سامریہ میں بلکہ زمین کے انتہا تک میرے گواہ ہوگے. یہ کام ہے جو فرشتے چاہتے ہیں کہ کرو. کہتے ہیں کہ جاؤ اور دنیا کو گواہی دو. جاؤ اور دنیا کو جا کر بتاؤ کہ یسوع جسے یہودیوں نے مارا تھا, جسے صلیب دی تھی, وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. جسے انہوں نے مارنے کی کوشش کی اور وہ نہیں مرا, اور وہ انہوں نے اسے قبر میں رکھنے کی کوشش کی, وہ نہیں رہا, وہ زندہ ہو گیا ہے. اور اب ہم نے اپنی آنکھوں سے اسے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا. وہ آسمان پر چلا گیا اور وہ کہتا ہے دنیا کو جا کے یہ خبر دو, دنیا کو. اور یاد رکھیں جو میرے ہاتھ میں ہے, جو کلام مقدس میرے ہاتھ میں ہے, اسے ہم خوشخبری کہتے ہیں, گڈ نیوز. اور اچھی خبر اور گڈ نیوز یہ ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور آسمان پر چلا گیا. یہ دنیا کو خبر دینے کی ضرورت ہے, دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے. اور اسی بات کو ہم دیکھتے ہیں, فرشتے ان سے آ کے کہتے ہیں تم کیوں اوپر دیکھتے ہو. اور دوسری بات جو اس حوالے میں نظر آتی ہے, یسوع کے آسمان پر جانے کے ساتھ وہ اس کے آنے کی خبر بھی دے دیتے ہیں. شاگرد کیوں پریشان نہیں ہوتے؟ میں پہلے بیان کر رہا تھا کہ کوئی انہیں پریشانی نہیں ہے, کوئی حیرانی نہیں ہے, وہ رو نہیں رہے کہ یسوع ان سے جدا ہو رہا ہے. اس لیے کہ یسوع کے جانے کے ساتھ جو انہیں خبر ملتی ہے وہ کہتی ہے ڈرو نہ, گھبراؤ نہ, جسے تم جاتے دیکھتے ہو اسی طرح یہ پھر آئے گا, اسی طرح یہ پھر آئے گا. یسوع کے آسمان پر جانے کے ساتھ جو خبر دنیا کو ملتی ہے وہ اس کی سیکنڈ کمنگ کی ہے, یسوع کی آمد ثانی کی, یسوع کے دوبارہ آنے کی خبر دنیا کو ملتی ہے. اور میں بھی آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں, اگر آپ زندہ ہوئے تو یسوع کو آپ آتے ہوئے دیکھیں گے. اگر آپ زندہ نہ ہوئے, دوسری خوشخبری یہ ہے کہ اس کے آنے پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ زمین اپنے مردے دے دے گی اور سمندر اپنے مردے دے دے گی, اور ہم پھر ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے. ہمیں بلند ہو کر اس کا استقبال کریں گے. اور یہ خبر, یہ گڈ نیوز ہے کہ یسوع مر گیا تھا, جی اٹھا ہے. اور یہ خوشخبری ہے کہ وہ دوبارہ بھی آئے گا, دوبارہ بھی اس دنیا میں آئے گا. اس لیے شاگردوں کو وہ کہتے ہیں اے گلیلی مردوں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا, جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا ہے. کہتے ہیں پھر آئے گا جس طرح تمہیں آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا ہے. وہ کہتا ہے تم اسے پھر دیکھو گے, تم اسے پھر دیکھو گے. اور آج دنیا میں سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے, بڑی ترقی کر گئی ہے. آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے, جو کوئی کام دنیا میں کسی کونے میں ہو رہا ہوتا ہے آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں. آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے, خبر دنیا میں کوئی ہوتی ہے لائیو چل رہی ہوتی ہے. آج کل تو انگلینڈ میں, آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں کرکٹ کا ایک بال پھینکا جاتا ہے تو ہم اسے گھر میں بیٹھے دیکھ لیتے ہیں. اور جب میرا یسوع آئے گا تو یہ خبر کوئی کمرے میں ہوگا, کوئی باہر ہوگا, کوئی اندر ہوگا, یہ خبر لائیو چل رہی ہوگی دنیا میں, یہ خبر لائیو چل رہی ہوگی. آج کل تو حادثات کی خبر لائیو چلتی ہے, آج کل تو لڑائی جھگڑے کی خبر لائیو چل رہی ہوتی ہے. لیکن جب آسمانوں پر کوئی بادل ہلتے ہوئے, کوئی روشنیاں نظر آئیں گی, جب آسمان پر, جس کی بات میں کرنے والا ہوں, جب یہ پیدا ہوا تھا تب بھی آسمان پر ستارے نظر آئے تھے جو موجودہ ایران سے مجوس سے اس کے پیچھے چلے تھے. 2000 سال پہلے سائنس نے ترقی نہیں کی تھی اتنی. آج سائنس نے اتنی ترقی کیا ہے, بار پاویں بارش ہوندی ہے, پاویں نیرا ہوئے, پاویں رات ہوئے, پاویں دن ہوئے, کمرے میں بیٹھ کے جو ٹی وی چل رہے ہوتے ہیں, ٹی وی ایک دم اپنی نشریات بند کر کے بیان کرے گا کہ یسوع آسمانوں سے آ رہا ہے. پوری دنیا میں خبر یہ چلے گی کہ یسوع آسمانوں سے دوبارہ آ رہا ہے. اور یہ خبر میرا ایمان ہے کہ ضرور ہم اور دنیا سنے گی.
جس طرح تم اسے آسمان پر جاتے دیکھتے ہو اسی طرح اسے پھر آتے دیکھو. شاگردوں نے یسوع سے ایک دفعہ پوچھا تھا یوحنا کی انجیل کے 13ویں باب میں اس کی 36ویں آیت میں پطرس نے اس سے پوچھا تو کہاں جاتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تو میرے پیچھے نہیں آ سکتا لیکن بعد میں میرے پیچھے آئے گا. یسوع نے یہ بات شاگردوں کو بتا دی تھی اور شاگردوں نے یہ بات یاد کر لی. کوئی اس نے تو ہمیں بتایا تھا کہ اب تم میرے ساتھ نہیں آ سکتے لیکن جب تم آؤ گے. اور یسوع نے کیا بتایا تھا شاگردوں کو؟ میں جانے سے پہلے اس نے کہا تھا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں کہہ دیتا. یسوع نے اپنے شاگردوں کو یوحنا کی انجیل کے 13ویں باب میں بھی بتایا تھا. اور یسوع نے کوہ زیتون پر بھی انہیں بتایا. اور یہ کوہ زیتون بیتنیا کے ڈھلوان پر ہے، اس علاقے میں واقع ہے. اور یہ جگہ کھجوروں کے لیے، کچی کھجوروں انجیروں کا گھر اسے کہا جا سکتا ہے. اور اس واقعہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان 33 سال کا یسوع جوانی میں آسمان کی طرف اڑ کر گیا ہے. جو بات آخری کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کسی وقت بھی اپنے لوگوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے. خدا کسی وقت بھی اپنے لوگوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے. یہ آپ کے لیے ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ جس کے پاس ہم جائیں گے وہ یسوع ہے اور یسوع پہلے سے وہاں موجود ہے. وہ خدا کی دائنی طرف بیٹھ کر میری اور آپ کی شفاعت کر رہا ہے. خدا آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے. ہم دعا کریں. اے زندہ خدا، تیرا شکر، تیری تعریف. خدا تیری رحمتوں، برکتوں اور مہربانیوں کے لیے، تیرے بیٹے یسوع کے لیے جو آسمان پر اٹھا لیا گیا، تیرے بیٹے یسوع کے لیے جو 33 سال اس دنیا میں رہا اور اس نے بڑے بڑے کام کیے. تیرے بیٹے یسوع کے لیے جس نے موت کو شکست دی اور مردوں میں سے جی اٹھا. تیرے بیٹے یسوع نے زمینی قوتوں کو شکست دی اور آسمان کی طرف اڑ کر چلا گیا. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ وہ پھر آئے گا، کیونکہ تیرے کلام میں ہمیں بتایا گیا کہ جس طرح گلیلی مردوں تم میں سے آسمان پر جاتے دیکھا اسی طرح وہ پھر آئے گا. خدا ہم اس کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرنا چاہتے ہیں. ہماری مدد کرنا یسوع کے القادر نام کے وسیلے سے. آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی.